ناظرین السلام علیکم. اہم بات آپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رشید راحل. آج ہم جس اہم شخصیت سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب شفق سوپوری صاحب. شفق سوپوری صاحب نہ صرف ایک شاعر، ادیب، قلمکار اور ماہر تعلیم ہیں بلکہ ایک سماجی کارکن بھی ہے. شفق صاحب، ایشین ملک اسٹوڈیو میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم. آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ بحیثیت ایک معلم، بحیثیت ایک استاد، آپ کو ادبی شوق کہاں سے پیدا ہو گیا؟ ایشین میل بالخصوص آپ کو اور ایشین میل کی ساری ٹیم کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ کے روبرو گفتگو کر رہا ہوں، تو آپ کا بہت بہت شکریہ. رہی بات اس کی کہ یہ جو ادبی شوق ہے یا ذوق کہیے، اس کا آغاز عمر کے کس پڑاؤ پر یا کس مرحلے پر پڑا، تو اب تو اچھی طرح سے یاد نہیں ہے کہ اس وقت ہماری عمر کیا رہی ہوگی جس وقت یہ ادبی ذوق یا یہ ادبی جو میری سرگرمیاں اندر کی جو ہے باہر نکلنے لگی. لیکن ان کو میں نے پہلی دفعہ آئیڈینٹیفائی کیا جب میں 8ویں میں تعلیم حاصل کر رہا تھا. یعنی اس وقت میں 8ویں جماعت کا طالب علم تھا جب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میرے اندر کچھ اللہ نے غیر معمولی صلاحیت رکھی ہوئی ہے، اور یہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ کیا ہے یہ تخلیق عمل کیا ہوتا ہے اور یہ تخلیق صلاحیت کیا ہوتی ہے. اور بعد کو جب میں میٹرک اور کالج میں آ گیا، تب میٹرک سے ہی میری شاعری اور آرٹیکلز جو ہے وہ آفتاب میں چھپنے شروع ہو گئے. تو پھر لوگوں نے جو ہے آئیڈینٹیفائی کیا کہ نہیں بھائی، تم تو ایک تخلیق کار ہو، تم تو ایک قلمکار ہو. تو وہاں سے یہ سلسلہ مان لیجئے کہ عمر کے آغاز سے ہی جب ہوش سنبھالا تو قلم ہاتھ میں تھا. بس ماشاءاللہ، یہ تو جو بھی کوئی شاعر، قلمکار، ادیب یا لیکھک ہوتا ہے اس کے اندر سے ہی یہ گاڈ گفٹ صلاحیت ہوتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ بچپن سے ہی ایسی کرنیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں جو کبھی نہ کبھی ایک کرن کی صورت میں باہر آتی ہے. بہرحال شفق صاحب، آپ کلچرل اکیڈمی میں ڈیپوٹیشن پہ بحیثیت ڈپٹی سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دیٹ کلچرل اکیڈمی اینڈ ٹوڈیز کلچرل اکیڈمی؟ دیکھیے، میں یہ کہوں گا کہ کلچرل اکیڈمی میں جو ایک اس کا جو ایک ماضی رہا ہے، ایک اتہاس رہا ہے، وہ ایک عظیم الشان روایت ہے کلچرل اکیڈمی کی. وہ کلچرل اکیڈمی جہاں پر بڑے بڑے بلند قد جو ادبا تھے اور علماء تھے جو وہاں رہے ہیں، ٹینگ صاحب اور آسن صاحب اور نازکی صاحب مرحوم، اور یہ نازکی صاحب تھے، غلام نبی فراق تھے، اور رسول پومپر صاحب تھے. تو یہ وہ ایک افسانہ نگار تھے ہمارے بشیر، کیا نام تھا ان کا، اختر محی الدین صاحب. ہاں، تو یہ جو عظیم شخصیتیں کلچرل اکیڈمی سے وابستہ تھی، تو یہ ایک ایسا تابناک ماضی ہے کہ جس کی اب ہم جو ہے امید نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیے، اس وقت یہ ہے کہ ہماری جو اس وقت کی جو ہماری جنریشن ہے، اس میں پڑھنے، لکھنے اور تحقیق کرنے کا وہ مادہ اور وہ شوق نہیں ہے، اور نہ وہ ہمت ہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ سماج کے جو دوسرے شعبے ہیں، یعنی جو حال ان کا ہے ویسا ہی حال کلچرل اکیڈمی کا ہے. تو اس میں کلچرل اکیڈمی بحیثیت ایک ادارہ یا گورنمنٹ جو ہے ان پر الزام نہیں دیا جا سکتا ہے. ہاں، البتہ جو وہاں پر ہیں اس وقت جو کام کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیت ابھاریں، اپنی صلاحیت بڑھائیں،
اور جو معیارات قائم کیے گئے ہیں ان کے جو پیش رفت تھے، انہوں نے جو معیارات قائم کیے ہیں، کم از کم اگر ان معیارات سے آگے وہ نہ نکل جائے، کم از کم وہ معیار جو انہوں نے مقرر کیا ہے اس پر تو کام کریں، اس پر تو چلیں، اس تک تو پہنچیں. لیکن ایسا لگتا نہیں ہے. میں دیکھیے اپنی اپنی صلاحیت ہوتی ہے. جب میں وہاں تھا تو میں نے کہا کہ دیکھیے صاحب، میں انتظامی جو ذمہ داریاں ہیں میں ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوں، بیکاز آئی کین ناٹ بی اے گڈ ایڈمنسٹریٹر. جو آدمی ہم وقت ادیب ہو، ہم وقت قلم کار ہو، آپ اس کے حوالے ایک انتظامی عمل، ایک پورا انتظام بڑا مشکل ہے. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. یس. تو پھر یہ ہے کہ میں نے کہا نہیں، آپ مجھے کچھ ایسا کام دیجئے جو میری صلاحیت سے میل کھاتا ہو. تو پھر ہماری ڈسکشن ہو گئی. تو میں نے کئی 18 سال کے بعد ٹینک صاحب کے وقت میں ایک اکادمی کا ایک یہ نکلتا تھا خبر نامہ اکادمی کے نام سے. تو میں نے پھر بات کی. اس وقت تھے ہمارے سیکریٹری تھے ڈاکٹر رفیق مسعودی تھے، اور ایڈیشنل سیکریٹری تھے ظفر اقبال منہاج صاحب. تو انہوں نے آپس میں جو میں نے ان کے سامنے تجویز رکھی اس پر انہوں نے عمل کیا اور وہ نکل گیا. تو پھر میں نے کہا کہ ایک اور کام کرنا ہے، وہ ہے جتنے بھی شمارے شیرازہ کے نکلے ہیں آج تک 1960 سے، آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں ان کا ایک اشاریہ تیار کرتا ہوں. تو وہ انہوں نے اجازت دے دی. تو وہ 3 سال جو میرے رہے کم و بیش، ایک تو وہ میرا کام تھا، اور دوسرا کبھی کبھی ادبی کانفرنس ہوتی تھی، کبھی کبھی مشاعرہ ہوتا تھا. تو میں نے تو یہ پوری طرح سے ان پر یہ بات واضح کی تھی کہ نو فائل ریگارڈنگ اینی ایڈمنسٹریٹو میٹر شوڈ بی انروٹڈ تھرو می. تو انہوں نے بھی ویسا ہی کیا. چلیے، یہ تو کلچرل اکیڈمی کی بات ہوئی ہے کہ آپ بحیثیت ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر خود کو نہیں تسلیم کرتے ہیں، لیکن ایک ادیب اور قلم کار آپ ہیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو اکثر مواد آتا ہے وہ اردو میں آتا ہے. اپنی مادری زبان کشمیری کو درکنار کر کے کیوں اردو کو ہی زیادہ آپ نے فوکس کیا؟ اس کی کیا بنیادی وجوہات ہیں، اور کیا آپ کسی اردو شاعر یا اردو ادیب سے متاثر ہوئے تھے؟ دیکھیے بات یہ ہے، اولاً تو آدمی کی جو جتنی بھی زبانیں ہیں تو وہ اس کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ کس زبان میں لکھے. جس زبان میں اس کو لگے کہ یہ زبان میرے اظہار کے لیے ٹھیک ہے اس میں لکھے. یہ نہیں کہ ہمارے یہاں بہت سے لکھنے والے ایسے ہیں جو انگریزی میں اپنا لوہا منوا چکے ہیں. That's fact. کیا ہمارے یہاں وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اردو میں اپنا لوہا منوایا ہے؟ حامدی کشمیری لے لیجئے، اکبر حیدری لے لیجئے، اور رفیق راج صاحب لے لیجئے، اور فاروق نازکی صاحب لے لیجئے، خالد بشیر صاحب لے لیجئے. کتنے لوگ ہیں، نذیر آزاد صاحب ہیں. تو یہ لوگ تو سارے ایسے ہیں جنہوں نے اردو میں اپنا لوہا منوایا ہے. حالانکہ راج صاحب تو اردو میں بھی اور کشمیر میں بھی آپ جانتے ہیں وہ ان کی یکساں وہ عظمت ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے کیوں ایسا کیا. یہ تو پہلے تو یہ ہے کہ میں کشمیری میں ہی اظہار کرتا تھا اپنے خیالات کا، لیکن پھر میں چھوٹا تھا، بہت چھوٹا تھا جب ہم لوگ بیٹھتے تھے. سیفی سوپوری صاحب تھے اور نشاط انصاری صاحب تھے اور مشعل سلطان پوری صاحب تھے. تو میں مان لو ایک بالک کی طرح ان کے پیچھے پیچھے چلتا تھا. واسدیو رے کمل صاحب تھے اور یہ کستور صاحب تھے. بہت سارے لیجنڈ آف کشمیر ہم یوں کہیں تو. ان کے ساتھ بیٹھ کے سنتا تھا، ان کی باتیں سنتا رہتا تھا. ہم لوگ کہیں کہیں میٹنگ کرتے تھے. تو پھر اچانک ایک دن میں نے اردو کی ایک کچھ چیز سنائی. تو اللہ مغفرت کرے سیفی سوپوری صاحب کی. تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا آپ ایسا کرو، آپ اردو میں لکھو. پتہ نہیں کیا لگا ان کو کہ یہ ہے کہ پھر ایسا نہیں ہے کہ میں نے کشمیری میں لکھا نہیں ہے، لکھا ہے، اور انشاءاللہ جلدی ہی میرا شعری مجموعہ منظر عام پر آئے گا. لیکن اردو کی وجہ سے میں بہت مصروف ہو گیا، اس قدر مصروف ہو گیا، اور اس بات کا دکھ بھی ہے، قلق بھی ہے کہ میں اپنی کشمیری زبان کی خدمت، حالانکہ
خدمت کرنے بہت زیادہ نہیں کر سکے، یوں کہیں کہ بہت زیادہ نہیں کر سکے. ہیں، لوگ ہیں وہاں پر خدمت کرنے والے، ایسی بات. ایک آخری سوال میں آپ سے شفق صاحب پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے دور یا آپ کے ساتھی جس دور میں آپ پلے بڑھے اس کو ترقی یافتہ دور کہا جاتا تھا، آپ کس نظر سے دیکھتے تھے؟ جس دور میں میرا ادبی سفر شروع ہوا وہ تو ترقی پسند تحریک تو پیچھے رہ گئی تھی، ہم تو جدیدت کے لوگ تھے. کیونکہ جب ہم نے آغاز کیا، مان لیجیے ہمارا جو ہے ہماری جو نسل ہے، ہماری نسل، میری، نذیر آزاد، جو ہماری نسل کے لوگ ہیں ان کو ہم 80 کی دہائی کی نسل کہتے ہیں. ہم سے آگے ہیں رفیق راز اور رخسانہ جبین اور ایاز رسول نازکی اور خالد بشیر، اور یہ ہم سے آگے والی نسل ہے. ان کے پیچھے جو نسل فوراً آئی وہ میں، نذیر آزاد ہے اور اللہ مغفرت کرے فرید پربتی ہیں، یہ والی نسل. ہم تو 80 سے، یعنی جب جدیدیت اپنے عروج پر تھی. اور پھر ہم نے جو ہے میں مسلسل، چونکہ شفقون الہ آباد سے نکلتا تھا اور فاروقی صاحب اس کو نکالتے تھے اس رسالے کو، اور شفقون میں چھپنا اپنے اندر ہی ایک بہت بڑی بات ہوتی تھی. تو بہت کوششوں کے بعد ہم اس مقام تک پہنچ گئے کہ ہمارا کلام پھر اس میں چھپا. اللہ آپ کو اور زوری قلم عطا کریں. بہت بہت شکریہ. اور ہم بھی یہی امید کریں گے جو ہمارے نئے قلمکار ہیں، جو ہمارے نئے جوان، نئی نسل ہے، اس کو آپ سے رہنمائی حاصل ہو. اور انشاءاللہ پھر آپ سے کبھی کھل کر ملاقات کریں گے. اس حوالے سے آج اپنے ناظرین کو ہم اجازت چاہتے ہیں، ناظرین سے. اور شفق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پھر ملیں گے اسی پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. Subscribe mail, press bell icon, never miss an update.